معاشرت چھوڑو، اپنے نبی والی معاشرت اپناؤ۔ پہلی شادی میرے نبی نے بیوہ عورت سے کی اور سب مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، ایک کنواری حضرت عائشہ بس۔ مولانا ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں نے کہا تو کیا تم ڈائن ہو جو تمہارے بچے تم سے ڈریں؟ تم ماں بنو، تم یہ سوال کرو کہ ہمارے بچے ہم سے پیار کریں، کیا کیا جائے کہ بچہ جوان ہو تو ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان کی پسند کا خیال ضرور، ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے اور اس کی ڈائی اس کی ماں کا پیٹ ہے۔ جب اس پر زیادتی ہوتی ہے اور سختی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، جو ہمارے سسرال کا 99% یہی حال ہے، تو وہ اس کی ڈائی اندر سے کریک ہو جاتی ہے۔ پیدائشی طور پر بچے ڈپریشن کا شکار ہو کر پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ جو ماں ڈپریشن برداشت کرتی ہے اور اس کی ڈائی پر اثر ہوتا ہے تو بچہ پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہو۔ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، بچیوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، روزوں کی پابندی کریں، تراویح کا اہتمام فرمائیں، بغیر عذر کے 20 تراویح نہ چھوڑیں کہ ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ کتنی بڑی کمائی کر کے ہم آتے ہیں۔ آپ 8-10 پڑھ کے چلے جائیں تو کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے، لیکن آپ نے نقصان کیا ہے کہ رمضان میں نوافل فرض کے درجے میں چلے جاتے ہیں، تو ہیں وہ نفل لیکن لکھا جا رہا ہے فرض۔ فرض سجدہ کتنا قیمتی ہے یہ آخرت میں ہی معلوم ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں، جھوٹ نہ بولے، دھوکے بازی نہ کرے، فراڈ نہ کرے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، اور اس قرآن کو سینے سے لگا کے یہ واحد کتاب ہے جو آسمان سے جیسے اتری تھی آج بھی ویسے ہی ہے، لا ریب فیہ، شک سے بالا تر ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، کسی نے زیادتی نہیں کی، کسی نے کمی نہیں کی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کچھ نادان قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن وہ نہیں ہے، یہ قرآن بدل گیا ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا اس کے بارے میں ایمان بنائیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو میرے نبی پر اتری اور آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اور قیامت تک رہے گی، جب اللہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، گھٹا بڑھا نہیں سکتا، ہاں اس کو اٹھا لے گا۔ قیامت کے قریب ایک دن آئے گا، صبح لوگ اٹھیں گے، جب قرآن دیکھیں گے تو سب خالی ورقے ہوں گے، ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ اس طرح اللہ اس کو اٹھا لے گا، چونکہ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تورات اللہ نے لکھوائی، بولی نہیں۔ زبور اللہ نے لکھوائی، اپنی زبان سے نہیں بولی۔ انجیل اللہ نے لکھوائی، اپنی زبان سے نہیں بولی، اس لیے وہ ساری تبدیل ہو گئی، اور یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ من خلفہ، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، نہ کوئی جھوٹ ملا سکتا ہے، نہ جھوٹ مل سکتا ہے۔ تو میں 2 لفظ پر آج پہلے بات کروں گا کہ روزے کا بیان چل رہا ہے، تو روزے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں، اور عورتوں سے کہتا ہے تمہارے خاوند تمہارے لباس ہیں۔ یہ تشبیہ پورے قرآن میں کسی رشتے کی اللہ نے نہیں دی جو خاوند اور بیوی کی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ کتنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو ہندی معاشرہ ہے، کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کو لڑکی نہیں ملتی، اور کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو اسے خاوند نہیں ملتا، کوئی بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، اس کا کوئی رشتہ نہیں پوچھتا۔ ایک آدھ بچہ ہو تو وہ بیچاری اسی کے ساتھ ہی گزار دیتی ہے، اس کا کوئی رشتہ مانگنے بھی نہیں آتا۔ میں چاٹ گیا تھا، وہاں میں نے معاشرت دیکھی
کہ 8 بچوں کی ماں کو بھی طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جاتی، اور جو خامد ہوتا ہے وہ 8 بچوں کو سنبھال لیتا ہے۔ حالانکہ غریب ملک ہے بالکل، اور یہاں سب کچھ ہے، لیکن کہیں کبھی کسی بیوہ کی شادی ہو، اس کے ساتھ بچے ہو تو کہیں جی اسی بچہ نہیں لینا، اسی بچی نہیں لینی۔ اللہ کے واسطے یہ ہندی معاشرت چھوڑو، اپنے نبی والی معاشرت اپناؤ۔ پہلی شادی میرے نبی نے بیوہ عورت سے کی ہے، اور سب مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، ایک کنواری حضرت عائشہ بس۔ تو لباس کے لیے کیا ہے، ہم کتنی احتیاط سے رکھتے ہیں، خاص طور پر عورتیں اپنے لباس کا کتنا خیال کرتی ہیں، کیسے وہ ایسے لٹکا کے رکھتی ہیں کہ اس کی کریز خراب نہ ہو۔ مرد اپنے لباس کا کیسے خیال کرتے ہیں کہ اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں، کریز خراب نہ ہو، پھر جب پہن لیتے ہیں ایسے ویسے دیکھتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں۔ تو آپ کو کتنا ہی غصہ آیا ہو، کبھی آپ نے اپنا گریبان پھاڑا ہے؟ آپ اگلے کا گریبان پکڑو گے وہ تیری ایسی تیسی، اپنا نہیں پکڑو گے۔ تو اگر آپ اپنی بیوی کو بے عزت کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا کرتا پھاڑ دیا ہے۔ کوئی آپ کو عقل مند کہے گا؟ آپ اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اوپر رومال بچھاتے ہیں، ہوٹلوں میں بھی ملتا ہے، اب گھروں میں بھی ہوتا ہے، کہ تاکہ کھانے کے کوئی ذرات یا سالن کا کوئی قطرہ وہ کرتے پر پڑ نہ جائے۔ اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ اتنی سی احتیاط آپ کر لیں اپنی بیوی کی اور بیوی اپنے خامند کی، کہ ایک دوسرے کو برداشت کر لیں۔ جو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ضد چھوڑنے میں اور جھک جانے میں ساری کامیابیاں اور عزتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میرے ساتھ اللہ نے شہرت کا عجب معاملہ کیا تو مجھے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 2 چیزوں کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ضد کے آگے ہار مان جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا، اگلے کی پوری کر دیتا تھا، اور جتنا بھی مجھے اوپر کچھ ہوا میں سر نیچے جھکا کے رکھا۔ میں نے کبھی جواب نہیں دیا، کبھی ترکی بترکی جواب نہیں دیا، کبھی ضد کو ضد سے نہیں توڑا، اپنی ضد کو توڑ دیا اور اپنے آپ کو نیچے جھکا لیا۔ تو میرے مالک نے میرے اوپر کتنا کرم کیا، میں کیسے بیان کروں کہ میرے قیامت تک زندگی لے کر آؤں اور سجدے میں پڑا رہوں تو میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں اور اللہ میری بات کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ضد چھوڑ، اگلے کی ضد مان، حتیٰ کہ بچہ بھی ضد کرے نا تو اس کی ضد مان لیں۔ مائیں اس کی پٹائی شروع کر دیتی ہیں، وہیں سے نفرت کے بیج آپ ان کے اندر بو دیتے ہیں۔ ایک جگہ میں تھا تو خواتین جمع تھی تو کہنے لگی مولانا ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں نے کہا تو کیا تم ڈائن ہو جو تمہارے بچے تم سے ڈریں؟ تم ماں بنو، تم یہ سوال کرو کہ ہمارے بچے ہم سے پیار کریں، کیا کیا جائے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے کہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں؟ ڈرانا نہیں ہے، قریب کرنا ہے۔ تو جھک جاؤ، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے گھر میں خوشیاں رہیں گی۔ اگر آپ ضدوں پر رہیں گے تو پھر اپنے کپڑے پھاڑیں گے۔ اپنے کپڑے پھاڑنے والا یا پاگل ہوتا ہے یا بے عقل ہوتا ہے۔ تو ایک تو تشبیہ یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت سمجھایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پھر اس سے ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے، جب ہم چھوٹے تھے ہماری مائیں ہمیں جو کپڑے پہناتی تھی وہ ہم پہن لیتے تھے۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہم اپنی پسند کا کپڑا خود لینے لگے اور خود یا خریدا یا منگوایا اپنی پسند کا۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ بچہ جوان ہو تو ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ وہ اگر خوشی سے مان رہے ہیں شکر ہے اللہ کا، لیکن مثلا بیٹا کہہ دیتا ہے کہ اماں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، یہ بیٹی کہہ دیتی ہے اماں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، وہ اللہ کے واسطے ان کے اوپر زبردستی نہ کرو، جبر نہ کرو۔ یہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ انکار کر دے۔ اس کو لڑائی نہ بناؤ، اس کو نافرمانی نہ سمجھو بچوں کی، یہ بچے اور بچی کا حق ہے۔ تو ماں باپ اس کی رعایت کریں، زبردستی کی شادیاں نہ کریں، بہت تباہی مچتی ہے، بہت تباہی مچتی ہے۔ عمر گزر گئی ان کے بھیانک انجام دیکھتے ہوئے،
جہاں ماں باپ نے ٹھونس دیا لڑکی پر کہ ایتھے ہی کرنی ہے، یا بیٹے پر ٹھونس دیا ایتھے ہی کرنی ہے نہیں تو گھروں نکل جا، یہ اس قسم کی فضول باتیں، یا ہم نے تو بس ارائیوں میں کرنی ہے، ہم نے تو جٹوں میں کرنی ہے، ہم نے تو راجپوتوں میں کرنی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے نیک دیکھو، نیک ہو، صالح ہو، اچھے اخلاق والا ہو، جس قوم کا بھی ہو رشتہ جوڑ دو۔ میرے نبی نے اپنی ایک بیٹی اپنے گھرانے میں دی حضرت علی علیہ السلام کو، باقی تینوں بیٹیاں آپ نے اپنے خاندان سے باہر دی ہیں۔ حضرت عثمان کو جو بنو امیہ میں سے تھے 2 بیٹیاں ان کو دی، ابو العاص کو بڑی بیٹی حضرت زینب دی۔ تو رشتوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کی رائے کا خیال رکھا جائے۔ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے، اور جبریل پہلے آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ نے علی اور فاطمہ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تو جب آ کر بیٹھے تو شرمندگی سے بول نہ سکے، تو آپ نے خود فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ خاموش۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے، ہاں نہیں کی، صرف اتنا کہا انشاءاللہ، حالانکہ وہی آ چکی ہے، وہی آ چکی ہے، انشاءاللہ۔ سیدھے گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر۔ آج کی بیٹیاں بیچاری ماں باپ کے آگے سر جھکا دیتی ہیں، تو جنت کی عورتوں کی سردار اور حسنین کی ماں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹی رشتہ کر دوں؟ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی، کنواری بچی کی خاموشی ہاں ہوتی ہے، انکار نہیں ہوتا ہے، تو آپ خاموش رہیں، اس کا مطلب تھا کہ میں تیار ہوں۔ اب فوراً واپس گئے، علی لوگوں کو بلاؤ۔ پھر لوگ آئے، مجمع مسجد میں اکٹھا ہوا، تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے پہلی بات یہ کی لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ جب میرا نبی اتنا خیال کر رہا ہے ہم بھی خیال کیا کر، اپنے پیٹ سے جنتے ہیں پھر ان پر وہ زیادتی کرتے ہیں، ساری زندگی سے سکتی رہتی۔ تو لباس کا خوبصورت تشبیہ ہے۔ دوسرا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ میں تو ایک قدیم زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے اگرچہ ڈائریکٹ زمیندارہ نہیں کیا، لیکن میں جانتا تو ہوں کہ فصل کو کیسے، کھیتی کو کیسے اگایا جاتا ہے اور کیسے اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی پاگل کو کہ وہ آم کے پیڑ کو ڈنڈے مار رہا ہو کہ تو ایسواری آم کیوں نہیں دیتے، یا کپاس مکئی کو آگ لگا رہا ہو کہ ادھر چھلی نہیں لگی، ادھر ڈوڈا نہیں لگا؟ کس قدر زمیندار محنت سے فصل کو اگاتا ہے، اور پھر اس میں میاں بیوی میں کھٹپٹ تو ہوتی ہے، یہ جنت میں جا کے ہوگا ٹھیک، یہاں رہے گی، یہاں کھٹپٹ رہے گی، اس لیے جھکنا ہے، ایسا نہیں کرنا، ایسے کرنا۔ تو اس میں گندی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان گندی بوٹیوں کو نکالنے کے لیے ٹریکٹر کے الگ پتلے ٹائر ہم لگاتے ہیں تاکہ جو کھیتی ہے اس پر ٹائر چڑھ نہ جائے، تو پتلے سے ٹائر ہوتے ہیں، اور پیچھے پتلے باریک حل ہوتے ہیں جو صرف جڑی بوٹیوں کو آرام سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور جو 2 پودوں کے بیچ میں ہوتی ہیں وہ ہم مزدور لے کر وہ کھرپی سے اس کو نکلوا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی کیا خوبصورت تشبیہ ہے، کھیتی کو پیار سے اگایا جاتا ہے، پرورش کی جاتی ہے۔ یہ سردیاں آئیں تو آم کے درختوں کو جو چھوٹے تھے سب نے ڈھانپ دیا کہ سردی کی وجہ سے یہ جل نہ جائیں، پانی وقت پہ دو، کھاد دو، خشک شاخیں کاٹو، سپرے کرو۔ ابھی ہمارے گھر میں ہمارے باپ کے ہاتھ کا لگا ہوا آم کھڑا ہوا ہے 1964 کا، تو وہ جا کے ستمبر اکتوبر میں پھلتا ہے، تو وہ اس کی شاخیں بہت ہو گئی تھیں خراب، تو ہم نے مالی کو بلا کر وہ ساری کٹوائیں کہ تاکہ نئی شاخیں پیدا ہوں اور دوبارہ یہ پودا پھل دے۔ تو جس طرح کھیتی کو
آپ کے گھروں میں پھلواڑی ہوگی، پھول ہوگا یا کوئی پودا ہوگا گملے میں ہوگا، آپ کتنا خیال کرتے ہیں؟ ایسا اتنا خیال آپ اپنی بیوی کا کر لیں۔ یہاں تو صرف مرد کو ہی اللہ حکم دے رہا ہے، یہاں عورت کو نہیں دے رہا، مرد کو کہہ رہا ہے اس کو کھیتی کی طرح پالو کہ اسی نے تو پھل دینا ہے، اسی پر تم زیادتیاں کرو۔ سب سے جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی ڈائی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، کہ اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تو وہ خراش اس چیز پہ پڑتی ہے۔ مرسڈیز کی ڈائی کتنی قیمتی ہوگی، اس پہ خراش ہوگی تو مرسڈیز پہ خراش آ جائے گی، کوئی بھی موٹر ہو خراش آ جائے، فوراً ڈائی کو توڑ کے نئی ڈائی لگاتے ہیں۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی اس کی ماں کا پیٹ ہے۔ جب اس پر زیادتی ہوتی ہے اور سختی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، جو ہمارے سسرال کا 99% یہی حال ہے، تو وہ اس کی ڈائی اندر سے کریک ہو جاتی ہے۔ پیدائشی طور پر بچے ڈپریشن کا شکار ہو کر پیدا ہو رہے ہیں، تو جو ماں ڈپریشن برداشت کرتی ہے اور اس کی ڈائی پر اثر ہوتا ہے تو بچہ پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے اپنی بیویوں سے حسن سلوک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کوئی بات اچھی نہیں لگتی یا وہ پوری اچھی نہیں لگتی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ممکن ہے اس ناگواری میں اللہ تمہارے لیے بہت بڑی خیر نکالا۔ سود چھوڑ دو۔ کل ربا الجاہلیت موضوع، زمانہ جاہلیت کا جتنا بھی سود چل رہا تھا وہ میرے قدموں کے تلے دفن ہو گیا۔ اب میرے منع کرنے کے بعد بھی جس شخص نے سود لیا وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ رہے۔ جتنے ہی کوئی کوشش کر لے، جب تک سود نہیں نکلے گا معیشت سے، اکانومی سے، کبھی بھی کوئی ملک فلاح نہیں پا سکتا۔ کو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پہ سخت ناراض ہوگا، ولعنہ، اور اس پر اللہ اپنی لعنت برسائے گا، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے خوفناک بڑا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ 5 طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے قاتل کو سنائے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی بہنوں، عزیزوں، بچوں، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب ایمان والوں کو روزہ رکھنے کی طاقت دے، ہمت دے، توفیق دے، اور روزے کی حفاظت کی بھی توفیق۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ خَاصَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ روزہ رکھنے والے سے کو اگر کوئی گالیاں دے یا وہ جھگڑا کرے یا اس سے لڑائی کرے تو آگے جواب میں روزہ رکھنے والا کہے انی صائم، میرے پیارے میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، میرا روزہ ہے۔ میں آپ کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا، آپ کے جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہیں دے سکتا، کہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ اس کی حفاظت اتنی ضروری ہے کہ انتہائی غصے کے وقت بھی میرے نبی نے فرمایا لگام دو، اپنے زبان کو لگام دو اپنے روزے کی حفاظت کی۔ گالی دینے والوں کی آواز سگاں کمنا کو نہ رزق کے گدارا، تو اللہ ہمیں اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق فرمائے۔ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، بد نظری نہ ہو، کبیرہ گناہ نہ ہو، والدین کی نافرمانی نہ ہو، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ شراب کی عادت ہے تو توبہ کر لیں، چھوڑ دیں، کیونکہ شراب پینے والا جو مستقل عادی ہوتا ہے، رمضان کی جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، جس میں اللہ سارے ایمان والوں کی بخشش فرماتا ہے، اس میں جو عادی شرابی ہے اس کی بخشش، والدین کو ناراض کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، رشتہ داروں سے لڑنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ توبہ کر لیں تو پھر سارا ہی معاف ہے، تو اللہ ہمیں اس کی حفاظت۔ آج میں 2 جگہ سے مبارک کلام پاک سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مالک نے معاشی حالات کی بہتری کے لیے ہمیں ایک حکم دیا ہے، سود چھوڑو، سود چھوڑو۔ جتنے ہی کوئی کوشش کر لے، جب تک سود نہیں نکلے گا
معیشت سے، اکانومی سے کبھی بھی کوئی ملک فلاح نہیں پا سکتا۔ امریکہ جیسا ملک کھربوں ڈالر کا مقروض ہے، اور تیل والے ملکوں میں بھی غربت انتہا درجے کی ہے۔ میں نے تو یہ سارے سفر کیے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جب تک سود ختم نہیں ہوگا اس وقت تک پیسہ چند ہاتھوں میں رہے گا، مہنگائی مستقل رہے گی، برقرار رہے گی، اور اس کے ساتھ جب کاروبار ادھار پہ ہو جائے گا، سارا بازار ادھار پہ کاروبار کر رہا ہے، اس سے بھی کبھی مہنگائی کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ لیکن سود کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اپنا اصل قرضہ واپس لو اور سود کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارا مقروض آدمی تنگ دستی میں ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پھر اسے اچھی مہلت دو کہ وہ کر سکے، ادا کر سکے۔ چند دن پہلے میرا ایک جاننے والا تھا، وہ KPK سے آیا، 5 لاکھ کسی کا دینا تھا، تو اس نے دیر کر دی، غریب آدمی ہے، نہیں دے سکا، تو انہوں نے اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا اور دھمکی دی کہ اگر فلاں دن تک پیسے نہ دیے تو ہم تیرے بیٹے کو قتل کر دیں۔ ایک ہی اس کا بیٹا تھا، وہ پھر بھاگا میرے پاس آیا روتا ہوا، میں نے اسے دے دیے 5 لاکھ کہ اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، اگر مقروض کو تنگی ہے تو اسے مہلت دو یہاں تک کہ وہ آپ کو ادا کر۔ ان تصدقوا خیر لکم، اور اگر اسے قرضہ ویسے ہی معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج آخری خطبہ میں فرمایا کل ربا الجاہلیت موضوع، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تحت قدمی ہاتین، زمانہ جاہلیت کا جتنا بھی سود چل رہا تھا وہ میرے قدموں کے تلے دفن ہو گیا، آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا، لا ربا، اصل مال ہوگا، سود نہیں ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مشہور بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس اور فضل بن عباس اور قسم بن عباس، عبید اللہ بن عباس، وہ ایک بینک تھے، پورے حجاز میں ان کے مقروض موجود تھے، بہت بڑا ان کا سلسلہ تھا سود کا۔ تو جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں، تو انہوں نے آگے کہا کہ میں اب اپنا اصل بھی معاف کرتا ہوں، کہ میرے نبی نے سود معاف کیا، میں اصل بھی معاف کرتا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ حضرت عباس کی اولاد کو اللہ نے 524 سال اسلامی سلطنت کا مالک بنایا، اور 524 برس انہوں نے حکومت کی، 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک بنو عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کی حکومت رہی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ایک دھمکی ہے کہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب میرے منع کرنے کے بعد بھی جس شخص نے سود لیا وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ رہے۔ حالانکہ ایمان والے جتنا بڑا گناہ ہو، شرک نہیں ہے تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، نکال دیے جائیں گے، لیکن سود کھانے والا، دینے والا نہیں، سود کھانے والا، سود کھانے والے کو اللہ نے اتنی خوفناک دھمکی دی ہے کہ تجھے بھی جہنم میں پھینکوں گا کافروں کی طرح، اور تو ہمیشہ اس میں جلتا رہے گا۔ تو میرے گزارش ہے، چونکہ اب یہ سود عوام میں بھی پھیل گیا ہے، چاروں صوبوں میں لوگ سود پہ غریبوں کو قرضہ دیتے ہیں، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کا علاج ہے، کسی کا گھر کی چھت گر گئی ہے، وہ قرضہ لینے جاتے ہیں، وہ سود پہ دیتے ہیں، اور چاروں صوبوں میں ہے، سود ہی سود پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ کی جہنم اس کو سوچ لیں، اور یہ جو آپ چند پیسے ان کی رگوں سے نکالتے ہیں اس کو سوچ لیں تو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اور جو سود پہ قرضے لیتے ہیں ان کو منت کرتا ہوں کہ
اپنی ضرورت پہ قربانی دے دو، لیکن سود پہ قرضہ نہ لو، ساری زندگی ذلیل ہوتے رہو اور کبھی برکت نہیں آئی۔ اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہے لینے والے پر بھی، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا لعنت ہے سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر، لیکن ہمیشہ کی جہنم کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے کو کہی ہے۔ بڑے بڑے جو گروپ ہیں انہوں نے، ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں، انہوں نے بینک بنا لی، اور تجارت تو حلال ہوتی ہے لیکن بینک بنا لیے مزید ہوس میں، اور اپنے سارے مال کو حرام کر دیا سود کے پیسوں کی وجہ سے۔ اللہ کا شکر ہے اب اسلامی بغیر سود کے اسلامی بینکاری ہو رہی ہے۔ جس نے قرضہ لینا ہے وہ اسلامی بینک سے لے لے، اول تو ان سے بھی نہ لے کہ قرضہ ایک مصیبت ہے، لیکن اگر لینا پڑ جائے تو پھر ان اسلامی بینکوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ جو سود والے بینک ہیں ان سے رجوع نہ کریں، ورنہ ساری زندگی آپ خود بھی پریشان رہیں گے، اولاد کو بھی پریشان کر کے دنیا سے جائیں۔ اور یہ جو بڑے بڑے گروپس ہیں جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں، ان کی منت کرتا ہوں کہ بینک بناؤ تو یا بینک خریدو تو اس میں سے سود ختم کر دو۔ اتنی دولت کہاں تک لے جاؤ گے؟ ایک دن موت اٹھا کے قبر میں ڈال دے گی۔ تو سود کھانے والے پر اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے۔ تو اس میں پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ایمان ہے دل میں تو ہمیشہ تو نہیں رہے گا، سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ دو گناہ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اس میں سود کو بیان کر رہا ہے کہ سود اگر کھاتے کھاتے مر گئے تو ہمیشہ کی جہنم، اور ایک ہے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، کہ جو کسی مسلمان کو محض اپنے غصے میں قتل کر دے یا اپنی جھوٹی عزت کے پیچھے قتل کر دے، یعنی بغیر جرم کے۔ آج کل جو خاندانوں میں دشمنیاں چل رہی ہیں، یہ جو بڑے مافیا ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے کے لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں، ان دیوانوں کو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کیا تو فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پہ سخت ناراض ہو، ولعنہ، اور اس پر اللہ اپنی لعنت برسائے گا، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے خوفناک بڑا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ 5 طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے قاتل کو سنائے ہیں۔ ہمارے یہ جو پہاڑوں کے لوگ ہیں خاص طور پر بلوچستان میں، ان میں اتنی دشمنی ہے قتل و غارت کی کہ میں کیا بتاؤں، اور سندھ کے اندرون سندھ میں اتنی دشمنیاں ہیں قتل و غارت کی کہ اپنی نام بڑا کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں، وہ چند پیسوں پہ جا کے قتل کر دے۔ تو میرے بھائیو، قاتل کے لیے میرے اللہ نے کہا ہے کہ فلہ جہنم، من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جان بوجھ کے کسی کو، کسی بے گناہ کو قتل کرنے والے جہنم میں جائے گا، خالدن فیہا، سود کھانے والے کی طرح یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی یہ بھی سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پہ ناراض ہے، ولعنہ، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے خوفناک عذاب ہے۔ اور سود کھانے والے کے لیے ایک اور بات اللہ نے فرمائی ہے، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو تو میرا اور میرے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ تو کسی گناہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ایسے نہیں فرمایا کہ میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، جو سود پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یا سود چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے ہو تو میرا اور میرے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو بھائیو، سود لینا چھوڑو، سود لینا چھوڑو، سود لینا چھوڑو۔ سب سے حرام رزق ہے سود کا پیسہ۔ یہ جو یہودی ہیں یہ آپس میں لین دین میں کوئی سودی کاروبار نہیں کرتے، نہ سود پہ دیتے ہیں آپس میں۔ کسی اور کو قرضہ دینا ہو تو رکھ کے سود لیں گے، لیکن آپس میں وہ بالکل سود پہ کام نہیں کرتے۔
تو یہود نے ہی ساری دنیا کو سود میں پھنسایا ہے، یہ بینک انہیں کی ایجاد ہیں۔ تو اللہ کے واسطے، مجھے ایک بہت بڑے کاروباری نے کہا، مولانا صاحب ہم تو بینکوں کے مینیجر ہیں، سارا مہینہ کماتے ہیں اور اٹھا کے بینکوں کو دے دیتے ہیں، چند پیسے ہمیں بچتے ہیں جس پر ہم میاں صاحب کہلاتے ہیں، سیٹھ صاحب کہلاتے ہیں۔ تو یہ کھوکھلی عزت ہے، بناوٹی عزت ہے۔ اور پیچھے آپ دیکھو کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرا اور میرے رسول کا اعلان جنگ ہے، میرا اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، اور قتل کرنے والے کو بھی وہ بھی اس ناک کی خاطر قتل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ 5 عذاب بتا رہا ہے، جہنم بھی ہے، ہمیشہ بھی ہے، لعنت بھی ہے، غصہ بھی ہے، بہت بڑا عذاب بھی۔ تو بھائیو، اللہ کے لیے ایک حدیث یاد آئی، یا داود بشر المذنبین، اے داود گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دے، وَأَنذِرِ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کو ڈرا دے میری طرف سے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا، یا اللہ یہ کیا کہ نافرمانوں کو خوشخبری دوں اور نیکوں کو ڈراؤں؟ کہاں، نافرمانوں سے کہو لا یتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں۔ اور نیکوں سے کہو کہ اپنے اعمال پر فخر نہ کریں، اپنی نیکیوں پر فخر نہ کریں، عجب کا شکار نہ ہوں، اور اوروں کو کمتر نہ سمجھیں، اوروں کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ نیکی کر کے بھی ڈرتے رہیں کہ کسی کو حقیر سمجھنے لگ گئے اور اپنی نیکی کے تکبر میں آ گئے تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے لیے معاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ہم توبہ کر لیں۔ توبہ کے دیکھو نا، اگر جی اللہ آپ پہ بخشش نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جی اللہ سارے معاف کر دے گا، بالکل کرے گا، لیکن بیچ میں توبہ کی شرط ہے، ورنہ تو شمر حسین اگر ایک ہی ترازو میں تلنے ہیں تو پھر یہ کس طرح کا انصاف ہو سکتا، کیسے یہ انصاف ہو سکتا کہ آل رسول ذبح بھی ہو رہی ہو اور ذبح کرنے والے بھی بخشے جا رہے ہیں؟